ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي من بلغه كتابي بتقوى الله ربكم. صلوات محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت کے فقرے کو سرنامۂ سخن قرار دیا ہے، جس میں امام کا ارشاد ہو رہا ہے: جس تک میرا یہ پیغام پہنچے انہیں اللہ کے نبی کے وصی کی وصیت یہ ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کریں۔ شب قدر ہے اور شب جمعہ ہے، شب حضرت ابا عبداللہ حسین ہے۔ انسان کے کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا بندہ بن جائے۔ بندگی معراج انسانیت ہے، اور ایک انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خالق اور مالک کا بندہ بنے۔ میرے مولا نے جب مقام فخر میں آ کے خالق کی بارگاہ میں کسی چیز پہ افتخار کیا تو ایسے کہا: الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ میرے اللہ، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ اور کفا بی عزا ان تکون لی ربا، اور میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا رب بن جائے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما احب۔ اے میرے اللہ، تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ بس انسانیت کی معراج بندگی ہے۔ اور اگر قرآن نے بھی اپنے حبیب کو سراہا تو قرآن ایسے کہتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پر بھی اسی عبودیت اور بندگی کی بات ہے۔ یہ راتیں انسان کو خالق کا بندہ بناتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے اور یہ وہ ایام ہے اور وہ لمحات ہے جہاں لمحوں میں صدیوں کے سفر طے کیے جاتے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ بندگی ہی معراج انسانیت ہے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، کیا کروں کہ مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے اور میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، تو آواز قدرت آئی کہ شب قدر کی راتوں کو شب بیداری میں گزارا کرو۔ جو لوگ شب قدر کو جاگتے ہیں انہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیری رحمت کا طالب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیری رحمت میرے شامل حال ہو۔ تو آواز قدرت آئی کہ اس کے لیے تمہیں غریبوں پہ، مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہے
تو تم غربا کا خیال کرو، تم مساکین کا خیال کرو، تم فقراء کا خیال کرو، تو تمہارا خالق و مالک تمہارا خیال کرے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، پلے صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی کہ اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو شب قدر میں صدقہ دیا کرو۔ یعنی ایک بات جو شب قدر میں بہت زیادہ روایتوں میں ملی بات وہ یہی ہے کہ صدقہ دو، غربا اور مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو تاکہ اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے۔ پھر آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیری رضا کا طالب ہوں، میں تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی کہ شب قدر میں 2 رکعت نماز بچا لے آؤ۔ اگر تم مجھ خالق کی رضا چاہتے ہو، خود قرآن نے کہا نا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ نماز کے ذریعے سے خدا کی یاد انسان کے قلب میں قائم ہوتی ہے۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ بندگی میں معراج انسانیت ہے، اور سب سے بڑا انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی اور کا بندہ نہ بنے، خالق و مالک کا بندہ بنے۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ بندگی کہاں سے ملے گی؟ کیسے ایک انسان خالق و مالک کا بندہ کیسے بنے گا؟ بندگی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح۔ اگر ایمان اور عمل صالح 2 چیزیں کسی کو مل جائے تو وہ خالق کا اور مالک کا بندہ بن جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایمان اللہ، رسول، اہل بیت، دین، قرآن، شریعت و مذہب سے عشق کو ایمان کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کروں اور پھر دولت ایمان کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ ہم آپ کے گھروں میں بعض پرندے پلے ہوتے ہیں، اور ان پرندوں کو کبھی بلی لے کے چلی جاتی ہے یا گھر کے پلے ہوئے پرندے مر جاتے ہیں، تو گھر کے جو بچے ہوتے، کبھی کبھی بڑے لوگ بھی پرندے کے مر جانے پہ یا اگر پرندے کو بلی لے گئی تو اس پہ آنسو بہاتے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک پرندہ پلا تھا، اسے بلی لے کے چلی گئی، اس پہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہیں گے بھائی وہ بچہ یا بچی یا گھر کی فرد اس پرندے سے مانوس ہے، اس سے اس کو محبت تھی، چونکہ محبت تھی اور وہ شے چلی گئی اس لیے یہ بچہ روتا ہے۔ پر اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے، کوئی دین کی توہین کرتا ہے، کہیں اللہ کی توہین ہوتی ہے، تو ایک آدمی کو ایک پرندے کے چلے جانے پہ جو افسوس ہوتا ہے، قرآن کی توہین پہ وہ افسوس نہیں دیکھتا، اللہ کی توہین پہ وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تو کیا اس پرندے کے برابر بھی اللہ اور رسول سے محبت نہیں؟ ایمان عشق کا نام ہے نا، ایمان اللہ، رسول، قرآن اور اہل بیت سے محبت کا نام ہے، عشق کا نام ہے۔ اگر واقعاً یہ عشق ہے تو اگر قرآن کی توہین ہو، اللہ کی توہین ہو، دین و شریعت و مذہب کی توہین ہو، رسول پاک کی توہین ہو، تو کم سے کم ایک انسان کے دل کو تکلیف ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اسے بلی کھا جائے تو بڑے بڑے لوگ روتے ہیں بھائی صاحب، بڑے بڑے لوگ۔ بس
بندگی کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان یعنی اللہ اور رسول اور اہل بیت اور قرآن سے عشق و محبت کرنا. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر سرمایہ کسے کہتے ہیں, دولت کسے کہتے ہیں؟ میں ممکن ہے کہ دولت گھر کو سمجھتا ہوں, پراپرٹی کو سرمایہ سمجھوں, مگر عظیم سرمایہ وہی سرمایہ ہے جس کو مل جانے کے بعد ابدی بدبختی سے نجات پاتا ہے انسان. آپ کو پتا ہے شب قدر کی سب سے اہم دعا یہ ہے کہ انسان دعا کرے کہ اے اللہ میرے نام اعمال میں یہ لکھ دے براءۃ من النار, کہ مجھے جہنم سے نجات تو نے دے دی. یہ جہنم سے نجات ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. تو جہنم سے نجات کس کے صدقے میں ملتی ہے؟ وہ ایمان کے صدقے میں جہنم سے نجات ملتی ہے. اللہ, رسول, قرآن اور اہل بیت کے صدقے میں جہنم سے نجات ملتی ہے. آپ دیکھیں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی, خلصنا من النار یا رب. پوری دعا کا ماحصل یہ ہے کہ اے اللہ جو ہمارا انجام ہو وہ بہشت بری ہو, آج کی رات ہمیں جہنم سے نجات لکھ دے. پر یہ خاص ہی لوگ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرمایہ ایمان بہت عظیم سرمایہ ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک انسان ہے جو خالق کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اب جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے پاس آنکھ نہیں, مگر پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکریہ. پھر متوجہ ہوئے تو دیکھا اس کے پاس لباس نہیں, تب بھی وہ خدا کا شکریہ ادا کر رہا ہے. متوجہ ہوئے اور کہ اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں, تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے. اس سے جا کے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس آنکھ نہیں پھر بھی تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو, تمہارے پاس لباس نہیں پھر بھی تم مالک کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں پھر بھی تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو. اس کا جواب قابل غور ہے. اس نے کہا کہ اس پوری بستی میں میرے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے جو کسی کے پاس نہیں. عجیب بات ہے. وہ دولت کیا؟ کہا اس پوری بستی میں موحد جو خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہو صرف اور صرف میں اور کوئی نہیں. یعنی اللہ کا عشق, اللہ سے محبت, خالق و مالک کی وحدانیت کا اعتراف کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں. اور یہ بہت عظیم سرمایہ جو مجھے ملا ہوا ہے. آنکھ نہیں ہے پر مجھے میرا خالق ملا ہوا ہے, مجھے میرا مالک ملا ہوا ہے. جسے اس کا خالق مل جائے اس کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ اسی کو تو سید الشہداء نے کہا تھا اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو لیا. حقیقت میں ان راتوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ مانگو کہ اگر وہ مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا. یعنی بتایا یہی جاتا ہے کہ کیوں نہ دعاؤں میں خالق کو مالک کو مان لیا جائے, اور جسے اس کا خدا مل جائے پھر سب کچھ مل جائے گا. بس پہلی بات انسان کا کمال بندگی ہے. بندگی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملتی ہے, ایمان اور عمل صالح. لیکن تیسرا سوال, ایمان اور عمل صالح کہاں سے ملے گا؟ بندگی کمال ہے, یہ بندگی ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہے. ایمان اور عمل صالح کہاں سے ملے گا؟ ایمان اور عمل صالح معرفت کے نتیجے میں ملتا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان صاحب معرفت ہوتا ہے تب اسے دولت ایمان
اور عمل صالح کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن چوتھا سوال، انسان کو معرفت کہاں سے نصیب ہوگی؟ اس عنوان کو اس لیے چنا تھا کہ شب قدر اور شب جمعہ سید الشہداء کے رات ہے نا، معرفت کے کئی راستے ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ معرفت کے سب سے نزدیکی راستہ کیا ہے؟ جہاں انسان لمحوں میں خدا سے جڑ جائے۔ جوش ملیح آبادی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف۔ معرفت کا سب سے قریبی راستہ کیا ہے؟ جہاں انسان لمحوں میں بدل جائے، جہاں انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کرے۔ جو انسان خدا سے دور ہے مگر اس در پہ آ جائے تو وہ خدا سے مل جائے گا۔ وہ راستہ در سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام یعنی اگر کوئی حسین سے جڑ گیا، آج کی رات کے اعمال میں سے ایک عمل شب قدر میں خود سید الشہداء کی زیارت ہے۔ سید الشہداء اور آپ کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام، اہل بیت اور حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام، تو کیسے سید الشہداء سے جڑ کے انسان کیسے خالق سے جڑے گا؟ سب سے قریبی راستہ خالق و مالک سے جڑنے کا یہی ہے کہ حسین سے جڑ جائے انسان۔ اب میں تاریخ کربلا سے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ سے انصاف سے آپ بتائیے، یہ بتائیے کیا حر حسین کا چاہنے والا تھا؟ کیا حر حسین کا چاہنے والا تھا؟ لجام فرس حسینی پہ راستہ کیا ہے؟ جو حسین کی طرف آ جائے گا نا، اور جو حسین کا ہو جائے گا وہ خالق سے مل جائے گا۔ قبر حر پر کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حسین کے بچوں کو گھیر کے کربلا میں لائے تھے، یہ کوئی معمولی خطا نہ تھی۔ حسین کے بچے التش کر رہے تھے، مجرم کون تھے؟ حر تھے، مگر حسین کتنا کریم ہے، حسین کتنا کریم ہے۔ حسین سے جڑنے سے قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ گنہگار انسان کتنا طیب و طاہر بنتا ہے، کتنا۔ ہاں، حر کے یہاں ایک کیپیسٹی تھی، وہ کیپیسٹی کیا تھی کہ حر کے یہاں حیا پائی جاتی تھی۔ حیا کس سے؟ مادر حسین سے حیا تھی، جو حیا حر کو علیہ السلام بنا لے گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ تبھی تو جب سید الشہداء نے کہا تھا، سید الشہداء سے کہا کہ امام علی مقام نے جب حر سے کہا کہ ثقلت امک کا، یا جب یہ کہا کہ تمہاری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو جناب حر نے یہی تو کہا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی کہتا، مگر ہائے رے حسین، ہائے رے حسین۔ جب حر امام علی مقام کی خدمت میں آئے، اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھے ہوئے تھے اور خدا کی بارگاہ میں یہ کلمات دہراتے ہوئے چل رہے تھے، اے میرے اللہ، میں نے تیرے ولی کے دل کو دکھایا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں پلٹ کے آیا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر۔ اور جب حسین کی خدمت میں پہنچے، سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے، تو جناب حر نے یہی تو کہا تھا حل من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجھ جیسا کوئی ہوتا تو پہلے یہ کہتا کہ تو نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، تم میرے بچوں کی پیاس کے سبب بنے، تم میرے بچوں کی مشکلات کا سبب بنے،
کوئی تذکرہ نہ کیا حسین نے. اسے کریم کہا جاتا ہے, اسے کریم کہا جاتا ہے. تمہاری وجہ سے میں مشکل میں گھرا ہوں. کیا حسین نے یہ کہا؟ بالکل نہ کہا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی, بلکہ سید الشہداء نے کہا کہ میرے خدا نے بھی معاف کیا اور میں نے بھی معاف کیا. بہت بڑا درس ہے. انسان ہی خطا کرتا ہے, پر انسان کو حر سے سیکھنا چاہیے. خطا ہو جائے نا تو احساس شرمندگی کر کے در اہل بیت پہ آ جاؤ, اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. کتنا عظیم مقام ہے. ہم در اہل بیت پہ آ کے اعمال شب قدر در اہل بیت پہ کر رہے ہیں, عشر آل محمد میں کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا شرف ہے. کا خطا کار ہو تو ہاں احساس خطا کر کے در اہل بیت پہ آ جاؤ. در اہل بیت ہی راہ خدا, در اہل بیت ہی. اسی لیے تو میرے چھٹے امام نے کہا ہے اذا اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے اور زیارت حسین کی محبت ڈالتا ہے. مگر یہ محبت کیسے آئی؟ یہ محبت کیسے آئی؟ میرے چھٹے امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جب ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کا احساس کیا کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو, اپنی ماں کو دعائیں دیا کرو. کیوں آقا؟ میں ایک مثال سے اپنی بات کو, ہمارے شعور کام نہ کر رہے تھے, ہمارے ہاتھ اٹھتے نہ تھے, ہماری مائیں مجلسوں میں تھی اور ہم اپنی ماؤں کی آغوش میں تھے, ہمارے منہ اپنی ماؤں کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور حسین کے مصائب میں ہماری مائیں روتی تھیں اور ہمیں اپنے پاکیزہ شیر سے سیراب کر رہی تھی. یہ اپنے پاکیزہ شیر سے سیراب نہیں کر رہی تھی, یہ حسین کے محبت کا بیج ہمارے قلب میں بو رہی تھی. یہ اپنے شیر کے ذریعے سے عشق حسین کو رواں کر رہی تھی ہمارے وجود میں. بس ایک مثال آپ کی خدمت میں یہ دی, کتنا قریبی راستہ ہے خدا سے ملنے کا. دوسری مثال, کیا زہیرین حسین کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے جناب زہیرین. مگر ایک لمحے کی ملاقات, کسی تاریخ نے یہ نہ لکھا کہ زہیر اور حسین میں کیا باتیں ہوئی, پر ایک لمحے کی ملاقات حسین سے تھی. اور جب حسین کی زیارت کی اور حسین سے مختصر گفتگو ہوئی زہیرین کی, تو حسین کے جب خیمے سے نکلے جناب زہیرین تو اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں کہ اب میں نے مرنے کے لیے مصمم ارادہ کر رکھا, مجھے میرا حسین مل گیا. آپ دیکھیں کتنا جلدی انسان نے راستے کو طے کر لیا, کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو ڈھونڈنا چاہیے. ہم کربلا بھی جاتے تو امام حسین علیہ السلام سے کہتے کہ ہمیں یہ دے دیجئے, ہمیں یہ دے دیجئے, ہمیں یہ دے دیجئے. پر ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سے, اے اللہ تو ہمیں اپنا حسین دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین مل گیا کسی کو نا تو خالق مل جائے گا, اور جب حسین کے صدقے میں خالق و مالک مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. تو حسین کو مانگنا چاہیے, اے اللہ ہمیں اپنا حسین دے دے. یہ دو مثال. تیسری مثال جناب جون کی ہے. یہ ایام, یہ لمحات بڑے عظیم ہیں. آپ کو پتہ ہے فرشتہ نازل ہوتے ہیں, فرشتے, اور پورے زمین پہ پھیل جاتے ہیں اور ہر صاحب ایمان کے پاس سے گزرتے, اور جب دیکھتے کہ صاحب ایمان دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہتے طلوع فجر تک آمین کہتے رہتے. جناب جون
ابو ذر غفاری کے غلام تھے، پر جناب ابو ذر غفاری کی شہادت کے بعد 37 ہجری میں شہادت ہوئی ابو ذر غفاری کی، مولا کی خدمت میں آئے۔ مولا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ رہتے رہتے کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے، اور جب عاشور کے دن جنگ شروع ہوئی اور شہادت کی نوبت آئی تو جناب جون اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب جون سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے اس لیے تاکہ تم اچھی زندگی گزارو، میں نہیں چاہتا کہ تم مشکلات میں پڑو، تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اب آزادی کی زندگی گزارو۔ کتنا کریم ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین۔ تو جناب جون نے کہا آقا میرا حسب و نسب پست ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رکاب میں شہید ہو کر شہادت کا درجہ نصیب کرو، مجھے بھی نصیب ہو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا حسب و نسب پست ہے، مگر آقا میں چاہتا ہوں کہ میرا خون آپ کے خون میں مل کے میں سرخ روح ہو جاؤں، میری بدبو چلی جائے، میرا حسب و نسب باوقار ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ جناب جون کی یہ بات حسین کے دل میں گھر کر گئی، اور اسی لیے جناب جون کی شہادت کے بعد جناب جون کے سراہنے آ کر سید الشہداء نے ایک دعا کی، اللہم بیض وجہہ، اے میرے اللہ جون کو سرخرو کر دے، وطیب ریحہ، اس کی بو کو خوشبو میں بدل دے، وحشرہ مع الصالحین، میرے جون کو صلحاء کے ساتھ محشور کرنا، اللہم عرف بینہ و بین محمد و آل محمد، اے میرے اللہ جون کو محمد اور آل محمد سے کبھی جدا نہ کرنا۔ یہ حسین کی دعا کا صدقہ تھا کہ جب میرے چوتھے امام باعجاز لاش شہداء کو دفن کرنے آئے اور حسین کا لاشا دفن کر رہے تھے، امام جناب حضرت ابوالفضل عباس کا لاشا دفن کر رہے تھے، تو کسی نے آقا سے کہا آقا کربلا کے چٹیل میدان میں صحرا و بیابان میں ایک لاشا ہے جس لاشے سے نور ساطع ہو رہا ہے، جس لاشے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ تو فوراً امام سجاد علیہ السلام نے کہا وہ کسی اور کا لاشا نہیں ہے، وہ جون کا لاشا ہے۔ اس کی نورانیت کی وجہ یہ ہے کہ میرے بابا نے جون کے سراہنے پہنچ کے جون کے حق میں دعا کی ہے۔ بس عزیزی محترم، یہ رات، یہ لمحات، یہ قیمتی وقت حسین سے جڑ چکے وقت ہے، میری جان قربان ہو جائے زہرا کے لال حسین شہید کے اوپر۔ ہائے رے کربلا کا حسین، ہائے رے نور نظر فاطمہ، قیامت کا سما تھا، قیامت کا سما تھا جب حسین اپنی بیٹی سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے، سکینہ حسین کے دامن سے لپٹی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، اور حسین سکینہ کے آنسو پہنچ کر کہہ رہے تھے میری لال سکینہ جب تک تمہارا بابا زندہ ہے نا حسین کی زندگی میں آنسو نہ بہاؤ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا۔ اے سکینہ جب تم روتی ہو نا
ارے جب سکینہ بیٹھ کر چکی تو حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی جو صرف سکینہ سن رہی تھی، اے میری لال سکینہ، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا شیعتی معاہد شریف تو معاذ بن فذکرونی او سمیتم بالغیب او شہید فاندبونی، اے ہمارے چاہنے والوں، جب کسی غریب کو یاد کرنا تو ہم پہ آنسو بہا دینا، جب کوئی مصیبت آن پڑے تو ہمارا تذکرہ کر لینا، سکینہ ہمارا